وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کروں گا، تھوڑی سی تشریح اور ہسٹری آف اسلام انشاءاللہ اس کے حوالے سے few informations انشاءاللہ I will deliver in front of you۔ کچھ انفارمیشن آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو بھی کچھ نئی چیز پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور ایسے ہی ہے۔ انگلش میں کذالک کا ترجمہ کرتے ہیں سملرلی، اور ایسے ہی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب بستی کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کرنے والی ہو، تو سن لو کہ رب کی پکڑ جو ہے یہ بہت درد دینے والی اور بڑی شدید ہے۔ اور یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی، اس میں پورا جملہ حالیہ ہے وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب کوئی بستی کسی پہ ظلم کرتی ہے پھر رب کی پکڑ اس پر آتی۔ آج 11 محرم الحرام ہے، آج کربل کے اندر لٹا قافلہ کوفہ پہنچ چکا تھا۔ وہ امام حسین جن کی فضیلت کے خطبے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائے تھے، جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، یہ جوانان ملت، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ میرے آقا کا ہی فرمان ہے، حدیث صحیح ہے۔ وہ امام حسین جن کا نعش مبارک جسم اقدس کربل کی ریت پہ اکیلا پڑا ہوا تھا، the body was alone on the desert of کربل، کربلا کے ڈیزرٹ میں، صحرا میں اکیلا تھا۔ وہی امام حسین تھے کہ جن کو میرے آقا نے فرمایا تھا ہما ریحانتایا، صحابہ سن لو یہ میرے پھول ہیں۔ آئے ہائے ہائے، آج 10 محرم ہے تو امام حسین کا نعش مبارک پڑا ہے اور ظالم اوپر سے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، گھوڑے جن کی فضیلت میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث صحیح جامع صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے، اخذ بیدی حسن و حسین، اپنے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ پکڑا، کہا من احبنی، اے صحابہ سن لو جو مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرے، وہ احب ہذینی، اور جو ان دونوں سے محبت کرے، وہ اباہما، جو ان کے والد علی سے محبت کرے، وہ امہما، جو ان کی والدہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ صرف محبت کا یہ انعام ہے، بڑی نسخے بیان نہیں کیے۔ There is not the lot of recipes. You have to do this, then you will get this paradise. آپ کو یہ کرنا ہے، یہ عبادت کرنی، یہ روزے رکھنے، پھر آپ کو یہ درجہ ملے گا، نہیں۔ محبت ان 5 تن سے کریں تو درجہ کیا ملے گا؟ میرے ساتھ قیامت والے دن وہ بھی میرے درجے میں ہوگا۔
قیامت کا منظر کیسا ہے؟ قرآن علامہ صاحب حافظ صاحب بیٹھے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن سکا بھائی سکے بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے بھاگے گی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور زوجہ جس کے لیے سب کچھ ہم کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے زوج بھاگے گا، اولاد جو کہ دل کا پھل ہے جس کو فرمایا گیا، بنی اولاد جو بیٹے ہیں، مزید اولاد میں سے بھی جو بیٹے ہیں ان کو چھوڑ کر باپ بھاگے گا، اس وقت کوئی نہیں بنے گا۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کہ جب کوئی کسی کا نہیں بن رہا ہوگا، امام حسن سے محبت کرنے والا، امام حسین سے محبت کرنے والا، سیدہ تنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والا، علی سے محبت کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا، ساتھ۔ پھر ساتھ ہی مل جائے تو بڑی نعمت ہے، ساتھ ہی مل جائے بہت نعمت ہے، لیکن فرمایا میرے درجے میں جہاں جنت میں میں ہوں گا وہیں میرا یہ غلام بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، such excellences to just love with two personalities which is امام حسن and حسین، جو امام حسن اور حسین سے محبت کرے اتنی فضیلتیں ملیں گی اسے، اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا یہ حدیث صحیح مسجد نبوی میں صحابہ کو سنائی جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، اور وہی پھول جس کو پھول کہا تھا وہی پھول آج ریگستان کے اندر کھل رہا ہے، اکیلا ہے۔ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم کو شام کے وقت جب گزری اور کوفہ قافلہ جانے لگا، اس کے بعد شام نے قافلے میں جانا تھا، شام سیریا کے اندر، سیدہ زینب پاس سے گزری تو جسم اقدس کو دیکھ کے گھبرا گئیں، پہچانا نہیں جا رہا تھا، لیکن جب غور سے دیکھا تو بھائی کا جسم تھا، تو پتہ کیا کہنے لگی سیدہ زینب؟ مدینہ شریف کی طرف منہ کیا۔ بڑی معتبر تاریخ کی روایات کے اندر آیا ہے خطبہ زینب، پکار زینب، زینب کی پکار، آپ نے کہا یا محمدہ یا محمدہ، 2 مرتبہ یا رسول اللہ کہا، یا محمدہ یا محمدہ، ھذا الحسین مزدمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک صبایا، یا محمدہ یا محمدہ، یہ حسین ہے نانا جان جن کو آپ چوما کرتے تھے، جن کو آپ پھول کہا کرتے تھے، آج یہ خون کا لباس پہنے ریگستان میں اکیلا لیٹا ہوا ہے، آزاد سلامت نہیں، کٹے ہوئے ہیں، یا محمدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اعضاء کو کاٹا گیا ہے، اور اس پر ظلم یہ کہ آپ کی لاڈلیاں جن پر آیت تطہیر نازل ہوئی، جن کے پردے کے احکام نازل ہوئے، جن کی قرآن فضیلت بیان کرتا ہے، آج وہ صبایا ان کو بنا لیا گیا ہے۔ یا محمدہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ظلم انتہا کر دی، چھوٹے سے علی اصغر کو بھی معاف نہ کیا۔ اور 11 محرم الحرام کو جب یہ قافلہ کوفہ میں جاتا ہے، کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد اس کا نام، داڑھی رکھی ہوئی تھی، جبے پہنتا تھا، اپنی مسجد کا خطیب بھی تھا، جمعہ بھی پڑھاتا تھا، لیکن جب دل سخت ہو جائے
تو پھر سب یہ تعلیمات دل سے محو ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کرنے لگا؟ کہنے لگا لاؤ بغات کو، بغات باغی کی جمع ہے، عربی میں بغات کہتے ہیں، بغات کو لاؤ۔ لایا گیا حضرت امام حسین کو، سر مبارک کو سامنے رکھا گیا، اس نے چھڑی سے دانتوں مبارک کو چھونے لگا۔ ہسٹری کہتی ہے کہ زید بن ارقم صحابی رسول کوفہ میں شفٹ ہو گئے تھے مدینہ چھوڑ کر، وہ اس وقت دربار کوفہ میں موجود تھے۔ جب اتنا ظلم دیکھا، بوڑھے تھے، دیکھا نہ گیا، کہا اے ابن مرجانہ، ان کا نک نیم جو نا ابن زیاد کا، اس کو الٹا نیم جسے کہتے ہیں، وہ ابن مرجانہ تھا۔ کہا اے ابن مرجانہ، ابن زیاد، جن دانتوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے، ان ہونٹوں کو میں نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔ ہائے ہائے، میں نے چومتے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا تیری عقل خراب ہو گئی، اس کو نکالو دربار سے۔ زید بن ارقم وہ ساری حدیثیں سنانے لگے جو امام حسین کے فضائل میں تھی۔ کہنے لگے تو مجھے مار بھی دے، آج تو مجھے شہید بھی کر دے، لیکن میں تجھے غصہ دلاتا رہوں گا۔ ان کو باہر نکال دیا گیا باہر۔ یہ ابن زیاد جس کے اشارے سے یہ یزید نے اس کو بھیجا تھا بصرہ چھوڑ کر، یہ کوفہ میں آیا تھا، حاکم بنا تھا، اس کے اشارے سے ابن سعد جو امام حسین کے خلاف 10 محرم کو لشکر لے کر آیا تھا، شمر کو ساتھ لے کے، خولی کو ساتھ لے کر، ابن سعد نام ہے۔ پتہ یہ کن کا بیٹا ہے؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح ایران، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایران پورے کو فتح کیا ہے۔ یہ ابن سعد ایسے عظیم المرتبہ صحابی کا بیٹا ہے، لیکن اس کو لالچ دیا گیا کہ تجھے رے کی حکومت ملے گی، رے ایک علاقہ آج بھی ہے، تجھے اس کی حکومت دی جائے گی، لہٰذا تو یہ سارا لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے میں جا۔ لالچ میں آ گیا اور یہ گیا، لڑا، تیر مارے امام حسین کو، شمر لعین نے تن سے سر کو جدا کیا تھا، خولی نے نیزے پہ اٹھایا تھا، اور دیگر لوگوں نے امام حسین کو ضربوں سے مار کر اپنا حصہ ملایا تھا کہ میرا بھی حصہ آج، شاید یزید اسی پہ خوش ہو جائے، ہمیں انعامات سے نوازے، ہر بندہ یہ کہے گا میں نے قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 10 محرم 61 ہجری میں، 61 ہجری، 10 محرم 61 ہجری میں۔ اب تھوڑا سا آگے چلے جائیے، 66 ہجری میں چلے جائیے۔ تلک الایام نداولها وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، اسی آیت میں آؤں گا۔ 66 میں چلے جائیے، چند سالوں بعد جب یزید بھی مر گیا، 64 میں یزید مرا، اور یزید کی تکلیف کیا تھی، کیسے مرا؟ معتبر روایتوں میں آیا کہ یزید کی ساری آنتیں پیٹ کی گل گئی تھی، اس کی ساری آنتیں گل گئی تھی، اس کو پیاس لگتی گرمی کے عالم میں، یہ پانی پیتا، قطرہ اندر جاتا تو زخم پہ لگتا، تڑپتا، اور جب یہ تڑپتا تو پانی چھوڑتا، تھوڑی دیر پھر پیاس لگتی، پیاسا تڑپتا، پھر پانی اندر کرتا، پھر تڑپتا، تڑپتے تڑپتے اس دن یہ مرا جس دن اس نے فوج بھیجی تھی خانہ کعبہ کو پتھر مارنے کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خانہ کعبہ میں حکومت قائم کیے ہوئے تھے اس کے خلاف، تو اس نے ابھی فوج بھیجی تھی، خانہ کعبہ کو پہلا پتھر لگا، پیچھے سے خبر آئی اے یزیدیو تمہارا طاغوت مارا گیا، جاؤ تمہارا یزید مارا گیا۔ اس دن یہ مرا تھا یزید 64 کے اندر۔ کتنے سال کی اس نے عیش و عشرت حاصل کر لی؟ 61 اور 64 نے 3 سال کا فاصلہ، 3 سال کا 4 سال لگا لو، صرف 4 سال کے لیے اتنا ظلم ڈھا دیا، صرف 4 سال کے لیے۔ اب 66 میں آ جائیں،
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے لوگوں کو اپنی بیعت پہ مجبور کیا، انہوں نے بیعت کر لی۔ کوفہ کے لوگوں نے بھی عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ شام جہاں یزید کا دارالخلافہ تھا وہ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ عبداللہ بن زبیر نے مختار ایک شخص تھا، اس کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ ابن زیاد بھاگ گیا یہاں سے، موصل میں چلا گیا، یعنی ادھر شام کے اندر یزیدی کٹھے ہو گئے، مکہ میں عبداللہ بن زبیر ہیں، اور مدینہ میں ایک اور شخص حاکم بن گیا، اور کوفہ جہاں پر یہ ظلم کربل کا میدان جہاں پر ہے وہاں پر مختار آ گیا۔ اب یہ مختار کون تھا؟ مختار امام حسین سے محبت کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، لیکن بڑا ظالم شخص تھا، ظلم کی انتہا کر دیتا تھا، اور آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، معاذ اللہ یہ بھی کافر ہو گیا۔ لیکن اس کے دل میں ایک بات، اللہ چاہے جس سے مرضی اپنے دین کا کام لے لے، حدیث میں آیا نا، اللہ فاجر سے بھی، فاسق سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے۔ تو اس کے دل میں ڈالا کہ تیری زندگی کا مقصد اب یہی ہے کہ تم نے امام حسین کے قاتلوں کو ایک ایک کر کے مارنا ہے۔ اب جب یہ کوفہ کا دربار کا حاکم بن گیا، وہ کوفہ جہاں سے امام حسین کو شہید کرنے کا آرڈر جاری ہوا تھا، اب وہاں پر یہ آ گیا، اور ادھر سے حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ سارے آ گئے، اس کے فوجی بن گئے، وہ سب کا ایک ہی مقصد تھا، بس قاتلین امام حسین کو پکڑنا ہے۔ اب یہ شروع ہوئے، سب سے پہلے تو انہوں نے قبریں اکھاڑی، جو یزیدی مر گئے تھے ان کی قبروں کا علم تھا، انہوں نے اکھاڑ کے ہڈیوں کو آگ لگائی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اب لسٹ نکالی جائے، جو قاتلین امام حسین ہیں ان کو نکالا جائے۔ امام حسین کے قاتلین کی لسٹ بنائی گئی کوفہ کے دارالخلافہ کے اندر۔ سب سے پہلے نام آیا ابن سعد کا، جو سپہ سالار، جو صحابی رسول کا بیٹا، سعد جو سپہ سالار تھا اس وقت، ابن سعد۔ کہا یہ کہاں ہے؟ کہا کوفہ کے اندر ہی رہتا ہے۔ کہا اچھا جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ گھر میں گئے، ابن سعد نظر نہ آیا، اس کے بیٹے کو پکڑا لے آئے دربار میں۔ حفص اس کا نام تھا بیٹا، یہ بھی بہت بڑا ظالم تھا، حفص بھی باپ کا ساتھ دیتا تھا ہر بری بات میں۔ حفص کو پکڑا، پوچھا تیرا والد کہاں ہے؟ ویئر از یور فادر؟ تیرا والد کہاں ہے؟ کہا وہ تو خلوت نشین ہو گیا، اللہ اللہ کرتا ہے، جنگل میں کہیں ہوگا۔ مختار نے کہا اچھا، جب نواسہ رسول کے مقابلے میں گیا تھا اس وقت خلوت نشینی اس کو یاد نہیں آئی؟ اس وقت اسے خلوت نشینی یاد نہیں آئی، جنگل میں نکل جاتا؟ اس وقت اسے رحم نہیں آیا؟ اے حفص، خون امام حسین نے اس کو ہلاک کر دیا ہے، اب میں اس کے پر کبھی رحم نہیں کروں گا۔ اب اس نے دوبارہ پھر بھیجے بندے، جاؤ دیکھو گرمی ہی ہوگا۔ یہ چولہے کے بڑے چولہے تندور کے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ خون امام حسین نے کہاں، یہ جس کے پاس حکومت تھی چند سال پہلے سپہ سالاری تھی، 6 سال کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اذا اخذ القری وہی ظالمہ، جب رب بستیوں کو پکڑتا ہے جب وہ ظلم کرتی ہیں، تو جب اس کو نکالا گیا اس نے تلوار کھینچ لی، تلوار سے لڑنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا مختار کے پاس۔ ابن کامل کو بھیجا تھا، وہ سپہ سالار مختار تھا، ابن کامل اس کا نام تھا۔ ابن کامل نے تلوار سے ایک ہی وار کیا، اس کا گردن اتار کے مختار کے پاس پیش کی، کہا یہ ہے۔ مختار نے بالوں سے پکڑا، چھڑی لی، دانتوں پہ ماری، اسی جگہ پہ سر پڑا تھا جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ اور حفص کو کہا ہے حفص پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا باپ ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھو تیرا باپ کہ جو چند سال کی عیش و عشرت کے لیے، رے کی حکومت کے لیے جو ملی بھی نہیں، جو اس کو ملی بھی نہیں، آج اس کو کس طرح مارا گیا ہے۔ حفص آگے سے بڑبڑانے لگا،
مختار نے اسی وقت دربار کے اندر ہی حفص کا گردن بھی اتار دی، کیونکہ ظالم بڑا تھا مختار، سنتا نہیں تھا کسی کی۔ پھر کہا اب لسٹ نکالو، لسٹ کے لیے ایک پورا دربان تھا اس کے پاس، آپ نمبر 2 کون ہے؟ اس نے کہا نمبر 2 پہ شمر ہے، جس نے سر امام کو تن سے جدا کیا تھا۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں، شمر کو پتہ چلا کہ ابن سعد کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اور یہ بھی اس وقت کوفہ میں موجود تھا، شمر کوفہ میں رہ رہا تھا، تو شمر کو پتہ چلا تو یہ فوراً اس کے پاس ایک گدھا تھا، یہ اس گدھے پہ بیٹھ کر بصرہ جانے لگا۔ رات کے وقت اس نے بھیڑ، پہلے گدھا، کیونکہ گدھا پہ جاتا تو پہچانا جاتا، گدھے پہ بندہ بیٹھتا اونچا نظر آتا ہے، اس نے کچھ سفر تو ریوڑ کے اندر طے کیا بھیڑ بن کے، کھال پہن کر۔ جب کوفہ سے نکل گیا تو وہاں پر اپنے غلام کو کہا تھا گدھا لے کر آ جانا، وہاں پر گدھا سے بیٹھ کر ایک محفوظ جگہ پہ جانے کا ارادہ تھا۔ ادھر مختار کو خبر ہو گئی، مختار نے بندے بھیجے، اور یہ ایک قلعے کے اندر آرام کر رہا تھا۔ جب اٹھا، آنکھ کھلی تو مختار کا بندہ آگے کھڑا تھا۔ کہا یہ آگے، الموت الموت سے چیخنے لگا، تلوار ڈھونڈنے لگا، تلوار پکڑی اور لڑنے لگا ساتھ۔ ابن کامل مختار کے بندوں نے پکڑا اس کو، پہلے اس کے پاؤں کاٹے گئے، اس کے بازو کاٹے گئے، تڑپتا ریگستان گرمی کے اندر اس کو چھوڑا، خون کے فوارے نکلنے لگے، التش پیاس شدت تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ پھر اس کی گردن اتاری۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتقام امام حسین لیا، یہ تھوڑی تکلیف نہیں، کتنی دردناک سزا ملی اس کو۔ اس کا سر لے کے پھر اسی جگہ دربار کوفہ میں پہنچایا گیا جہاں پر یہ سر امام لے کر آیا تھا۔ ہائے ہائے۔ اس کے بعد لسٹ نکالو، لسٹ میں خولی کا نام آیا، جس نے نیزے پہ سر اٹھایا تھا۔ سر مبارک کو چند دن کے لیے کسی ایک بڑھیا کو بھی دیا تھا۔ جب رستے میں ٹھہرے تھے نا، ایک بڑھیا کے مکان پہ ٹھہرے تو بڑھیا نے کہا میں نے انوار و تجلیات دیکھی ہیں، دل میں سوچا کہ یہ کسی بڑی بزرگ ہستی کا سر لگتا ہے، ان ظالموں نے اتارا ہے۔ تو ان کے پاس گئی، بڑی لجاجت کی، یہ نہ مانا کہ نہیں میں نے سر نہیں دینا، کیا پتا تم نہ دو، میں نے تو انعام لینا ہے۔ اس نے کہا میں دے دوں گی، یہ میری کل پونجی لے لو، ایک رات کے لیے، صرف ایک رات کے لیے۔ اس نے جیسے ہی پیسے دیکھے، دینار دیکھے، سونے کے اشرفیاں دیکھیں، یہ بدل گیا، ٹھیک ہے لے لو ایک رات کے لیے۔ سر مبارک کا سودا کیا۔ یہ وہی خولی بن یزید ہے، نیزے پہ سر اٹھانے والا۔ تو یہ خولی کی باری نمبر 3 پہ آئی۔ مختار نے کہا ڈھونڈو، ڈھونڈا گیا، کوفے میں نہ ملا، یہ بھی بصرہ کی طرف بھاگ رہا تھا، رستے میں پکڑا گیا۔ رستے میں جب اسے پکڑا، اسے بھی مارا، مار کر جب اس کے دونوں جسم اور سر کو لے کر آئے، مختار نے اس میں تیل بھر کر اس کو آگ لگائی، آگ لگائی اس کو، اتنی شدت تکلیف اور شدت کے ساتھ دردناک عذابوں میں مبتلا کر کر کے ان کو مارا ہے۔ اس طرح 6000 قاتلین امام حسین کو دردناک عذابوں سے گزار کر مختار نے مارا، 6000 کو۔ مین بندہ، مین سرگنا رہ گیا ابن زیاد، جو کوفہ کا حاکم تھا، جو اس سے بھاگ کے موصل چلا گیا تھا۔ ابن زیاد کی لشکر تھا اس وقت 20,000 کا تقریباً، اس وقت بھی، مختار کے دور میں بھی، اور مختار کے فوجی کم تھے، لیکن ان میں صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ ہم نے امام حسین کے کسی قاتل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مختار نے کہا کون جائے گا اس کے مقابلے میں جو مین لومڑی سے زیادہ تیز تر شیطان ہے، کیونکہ ساری گیم اس نے امام حسین کے خلاف گڑی تھی۔ ایون کہ یزید کو بھی برانگیختہ اسی نے کیا تھا۔ یزید پہلے تو لیٹر لکھا تھا، جاؤ تم جاؤ نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور کوفہ کا حاکم بن جاؤ، وہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہیں ان کو شہید کرو۔
یزید نے حکم تو دیا تھا، اس کے بعد اس نے لیٹر لکھ لکھ کے اور کہا کہ یہاں کے لوگ تو سارے امام حسین کے دیوانے بن گئے ہیں، اگر ہم ان کو نہیں شہید کریں گے تو تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ یہ ابن زیاد لومڑی سے زیادہ تیز شخص تھا، بڑی بھیانک چہرہ تھا اس کا، ابن زیاد کا۔ یہ موصل کے مقام پہ تھا۔ مختار نے اٹھایا ابراہیم کو، ابراہیم بن مالک اشتر۔ مالک اشتر وہ تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، تن سب کچھ حضرت علی پہ قربان کیا تھا۔ شہید بھی حضرت علی کی وجہ سے کیے گئے تھے۔ ساری جنگوں میں، جنگ صفین میں، ایون کہ جنگ جمل، ساری جنگوں میں وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، حق کے ساتھ تھے۔ مالک اشتر بہت اعلیٰ اور درست عقیدے کے مالک تھے۔ ان کا بیٹا تھا ابراہیم، وہ بھی ساتھ کیونکہ مختار کے تھا۔ باپ نے جب ساری زندگی وفاداری میں گزاری تو بیٹے میں بھی کچھ اثر تو جاتا ہے۔ اس نے کہا اے مختار تو مجھے بھیج، میں جاتا ہوں، میں مقابلہ کروں گا اس کا، اور انشاءاللہ اس کا سر لے کر ہی آؤں گا۔ مختار نے تیار کیا، لے جاؤ، کتنے فوجی چاہیے؟ 10,000 جتنے، یہ لے گیا۔ ان کی بڑی گمسان کی جنگ ہوئی کیونکہ وہ بھی بڑا سپہ سالار، بڑا اعلیٰ تھا، تلوار زنی، تیر زنی اس کو بھی بڑی آتی تھی، ابن زیاد کو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور اس کا سر اتارا گیا 67 میں۔ 61 میں یہ ہوا، 6 سال کے بعد 67 میں، صرف 6 سال کے بعد۔ اور جس دن اس کا سر اتارا گیا وہ اس دن 10 محرم تھی، 10 محرم تھی۔ جب اس کا سر اتارا گیا وہ بھی پیاسا تھا کیونکہ موصل کے مقام پر یہ آگے آ گیا تھا، فرات کے پاس آ گیا تھا، یہ موصل سے فرات چلتے چلتے فوج کو لے آیا تھا۔ ابراہیم اسے وہاں لانا چاہتا تھا، اس کے چاروں طرف گھیر لیا، پانی اس کا بند کر دیا، یہ بھی پیاسا تھا۔ اور جس وقت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا دوپہر کے وقت، ابراہیم نے چال یہی چلی تھی اس کو بھی دوپہر کے وقت پکڑنا ہے، تو دوپہر کے وقت اس کو پکڑنے کے لیے آگے ابراہیم بڑھا۔ تو یہ لڑتے لڑتے اس کو پیاس لگی نا، تو اس نے بھی وہی پکار کی جو امام حسین کے خیموں سے العطش کی پکار آیا کرتی تھی، العطش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ اب ابراہیم اس پہ چڑھا، کیا ظالم شخص، تجھے نواسہ رسول پر، اولاد بطول پر کوئی ترس نہیں آیا؟ آج تجھے بھی رب تعالیٰ نے وہ یوم دکھایا ہے، آج ہے بھی 10 محرم، ہے بھی وہی دوپہر کا وقت، ہے بھی نہر فرات، ہے بھی وہی وقت، وہی ٹائم، وہی جگہ۔ تلک الایام نداولها، رب فرماتا ہے ہم یہ ایام بدلتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، آج اس پر ہے، کل اس پر ہے، کل اس پر ہوگا۔ تو یہ ایام یوں بدلے کہ اس کو اسی جگہ جب مارا گیا، اس کے اعضاء کاٹے گئے، تیروں سے چھلنی کیا، اس کو گرایا، پہلے اس کی پیشانی پہ تیر مارے، پھر اس کی گردن اتاری، وہ بھی ضربے مار مار کر بڑی دردناک عذاب میں اس کو مبتلا کیا، کیوں نہ ہو۔ رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان اخذہ علیم شدید۔ لوگوں، جب ظالم بستیوں کو اللہ پکڑتا ہے تو سنو، رب کی پکڑ بڑی ہی دردناک ہے، بڑی ہی شدید ہے۔ اس کے بعد مختار کے پاس سر لایا گیا۔ مختار نے اب وہ جشن سجایا، کیونکہ پابند شریعت تو یہ بھی نہیں تھا جس طرح ابن زیاد نے سجایا تھا دربار، ابن زیاد نے سجایا تھا، اسی طرح مختار نے سجایا اور خطبہ دیا کہ دیکھو خون امام نے کس طرح ظالموں کو دردناک سزاؤں میں مبتلا کیا ہے، کس طرح دردناک سزاؤں میں مبتلا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ظلم ایسی چیز ہے کہ اس کی سزا بندے کو دنیا میں بھی ملتی، آخرت میں بھی ملتی ہے، اگرچہ ظلم مسلمان کرے یا کافر کرے، کیونکہ اس کا فیصلہ رب نے فرما دیا کہ رب کی پکڑ اس پر آنی ہے۔ لہذا کبھی اگر کسی پر ظلم اور زیادتی کا دل کرے نا کہ اس نے مجھ سے یہ کیا میں اسے بڑھ کر کروں گا، اس آیت کو پڑھ لینا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ
کبھی تھپڑ مارنے کا کسی نے گالی دی، تھپڑ مارنے لگو تو آیت کو یاد کر لینا، کسی کو گالی دینے لگو تو آیت کو یاد کر لینا، اس آیت کو پڑھ لینا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خدا را، اے یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، اے کالج میں بایولوجی، فزکس کے نیومیریکل، H2SO4 کیمسٹری یاد کرنے والے، تو قرآن بھی کبھی ترجمے سے پڑھ لے، کبھی قرآن کو بھی دیکھ لے، کبھی قرآن کو ترجمے سے جانتے تیرا رب کا کلام تجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اور ہم کتنی امام حسین سے محبت کرتے ہیں، آج کی محفل بھی امام حسین کے لیے ہے۔ اس سے بڑے بڑے جلسے ابھی میں کر کے آ رہا ہوں، سب سے میں نے یہی کہا کہ میں اگر اتنے بڑے جلسے میں ایک سوال کروں کہ امام حسین نے اپنا سر پیش کیوں کیا، کٹوایا کیوں، مشن کیا تھا پیچھے، تو شاید ہم اپنے گریبان میں جا کے کہ یار I didn't read the history, I don't know، میں نے تو ہسٹری پڑھی نہیں، ہاں امام حسین کا نام ہی سنا ہے، ان کی شہادت کے بارے میں واقعہ سنے، کربل کے سارے واقعات آتے، لیکن why امام حسین is slaughtered in کربلا، ریزن کیا تھی، وجوہات کیا تھیں، مشن کیا تھا امام حسین کا۔ امام حسین خدا کی قسم اگر اپنی فضیلتیں سننا چاہتے نا، جہاں مدینے سے نکلے تھے نا، وہاں ڈیلی امام حسین کے بارے میں احادیث پڑھی جاتی تھی، وہ چاہتے تو مدینے میں رہ کر اپنی فضیلتیں سنتے۔ جب مکہ میں آئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روکا بھی، عبداللہ بن عباس نے روکا، انس بن مالک نے روکا، ان کے بھائی ابن حنفیہ نے روکا، محمد بن ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے روکا اور حدیثیں سنانے لگے آپ کی فضیلت یہ ہے، وہ کوفی ہے، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، کوفہ والوں نے امام حسن کو زہر دی، آپ کے بارے میں بھی وہ نیک ارادہ نہیں رکھتے، نہ جائیے۔ امام حسین کا ایک اپنا ہی مشن تھا، کہا جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاما، میں سکھ نو کی کرنا، پھر میں نے کیا کرنا ہے سکھ کو، ان کا اپنا ہی مشن تھا، نہیں میں نے جانا ہے۔ امام حسین کی مجبوری بھی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کل قیامت میں پوچھا گیا کہ جب حرام حلال میں مکس کیا جا رہا تھا، جب زنا کو عام کیا جا رہا تھا، جب لواطت کو عام کیا جا رہا تھا، جب شراب دربار خلیفہ میں پی جا رہی تھی، جب نمازوں کو چھوڑا جا رہا تھا، جب جمعوں کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی، ایک امام حسین آپ ہی تھے، تو آپ اس کے خلاف کیوں نہ نکلے، جبکہ لوگ بھی بیعت کے لیے تیار تھے، 18,000 کوفیوں نے لیٹر لکھے تھے، جب وہ بھی تیار تھے پھر بھی آپ نہ نکلے۔ امام حسین کو یہ غم کھاتا جا رہا تھا، حالانکہ صحابہ کرام کئی یزید کے خلاف نہ نکلے، یزید کی بیعت بھی کر لی، کیوں؟ رخصت پہ عمل کیا۔ رخصت یہ ہوتی ہے کہ ظالم ہے یہ شخص، یہ بات نہیں مانے گا، جو مانتا ہے اس کو سمجھانا واجب، جو نہیں مانتا اسے سمجھانا واجب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یہ ہماری عبادات میں خلل ڈالے گا، ہمیں پریشان کرے گا، مجبوری میں کچھ نے بیعت بھی کر لی، لیکن امام حسین ایسے تو نہ تھے، فرمایا نہیں ہر کوئی رخصت میں عمل کر لے، ایسا نہیں، میں عزیمت والا ہوں، میں عزیمت میں عمل کروں گا، میں راہ عظیمت پہ چل کر ریگستان کربلا میں وہ پھول کھلاؤں گا کہ یہ رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ ایسا ہی ہوا، کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنا وعدہ، اپنا مشن سچا کر دکھایا۔ تو لوگوں، میں صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، جو اگلی بات کہنے لگا ہوں، کہ مشن امام حسین یہ تھا حلال حرام میں امتیاز ہو جائے، زنا جو کہ گناہ کبیرہ ہے وہ ہمارے مسلمانوں میں نہ آئے، شراب نوشی کی عادت نہ پڑے، حرام کر دی گئی ہے، یہ گناہ ہیں سارے۔ لیکن آج دین پر جو اتنے حملے ہو رہے ہیں، اتنے تو امام حسین کے دور میں بھی نہ ہوئے تھے، حالانکہ وہ گناہ تھے۔ آج تو عقیدہ ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر ہر سال میں ایک من گڑت جھوٹا نبی نکل آتا ہے، یہ آپ کے پاکستان میں ہو رہا ہے نا۔ وہی کلا اسلام آپ جسے کہتے ہیں، کلا اسلام، اسلام کا کلا، اسی میں منبر پہ چڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق کو کھلے عام کافر کہا جا رہا ہے۔ صحابہ کو کافر تو امام حسین کے دور میں نہیں کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، ایک بھی بندہ اس وقت
مسیلمہ کذاب کے بعد باقی نہ رہا جو ختم نبوت پر حملہ کرتا اس وقت نہ تھا، اور اس کے بعد ناموس رسالت جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں، یہ بڑے بڑے حملے عقائد پر نہ ہو رہے تھے، لیکن آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ لا اینڈ آرڈر کو ہم اپنے ٹیک کریں، نہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم پاکستان کے فساد میں کچھ حصہ لیں، وطن عزیز سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہم حسینی ہیں، ہم حسین کا مشن تو زندہ رکھ سکتے ہیں، گراؤنڈز میں کام تو کر سکتے ہیں، ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے لٹریچر تو چھاپ سکتے ہیں، یونیورسٹیز میں تقسیم کر سکتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر کام کر کے اسٹوڈنٹ کا ذہن تو بنا سکتے ہیں، کالجز میں کام کر کے ان کا ذہن تو بنا سکتے ہیں۔ میرے سنی بھائیوں، ہم حسین کی محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی امام حسین کی فضیلت میں ایک پمفلٹ بھی چھپوایا؟ ایک پمفلٹ بھی؟ چلو چھپوانا دور کی بات، بعد کہیں گے یار ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ یار دیگیں تقسیم کرنے کے لیے پیسے ہیں، لنگر تقسیم ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اصل تو بات حملہ تو ہو رہا ہے ایجوکیشن کے ذریعے، اسکولوں کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، یونیورسٹیز کے اندر ذہن خراب کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ ناموس رسالت گستاخیاں، ٹیچرز جو لیکچرار کر رہے ہیں، ہم نے بدلنی تو یہ ہیں۔ تنظیم ضیاء الہدیٰ کا مقصد صرف مشن ختم نبوت ناموس رسالت ہے، جس کی بنیاد ہم نے چند ماہ پہلے انگلینڈ میں رکھی، الحمدللہ مختلف شہروں کے اندر کام شروع ہوا، پھر انڈیا میں رجسٹرڈ ہوئی، انڈیا میں الہ آباد کے اندر، احمد آباد میں، دہلی کے اندر، اور 10 اسٹیٹس کے اندر، 10 اسٹیٹس آف انڈیا میں ختم نبوت کا مشن الحمدللہ جاری ہو چکا ہے۔ للبنات کا مدرسہ ہو یا سکول ہو، جی ڈی ایکسفورڈ سکول کے نام سے ہم نے سکول کھولنے شروع کیے ہیں، یعنی فل جس کے اندر سائنس، انگلش، سب کچھ یہ پڑھایا جائے، آکسفورڈ کی برانچ، آکسفورڈ کا سلیبس دیا جائے، لیکن چھوٹے نرسری سے ہی ختم نبوت کی چھوٹی سی کتاب بھی رکھ دی جائے۔ یہ بچہ جج بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، جو مرضی بنے، جو چاہتا ہے آگے جائیں، ہم سپورٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے، یہ بنے، لیکن جہاں جو بھی بنے ختم نبوت ناموس رسالت کی بولی تو بولے، جو آج ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے تھے، بتاؤ ہم نہیں کر سکتے تھے؟ یار اپنے بزنس کے لیے اسکول کھولو، اپنے مقصد کے لیے کھولو، چلو آپ کا گھر بھی چلے گا، سب کچھ چلے گا، پیچھے مشن کیا ہو؟ میں نے سنیت کے لیے کام کرنا ہے، میں نے مشن حسین کو زندہ کرنا ہے، میں نے یہ مشن آگے تک لے کے جانا ہے۔ اگر آپ چند لوگ بیٹھے ہیں نا، میں اتنی دور سے آیا ہوں، چند لوگ، اگر آپ میں سے ایک کا بھی ذہن بن گیا نا، خدا کی قسم اس کے لیے عالم فاضل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کئی عالم فاضلوں کو میں نے دیکھا ہے اتنی سستی کا شکار ہے، مسجد امامت اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، خدا کے بندوں نہیں۔ اگر آپ کے پاس سٹوڈنٹس ہیں، کئی تو سٹوڈنٹس کو بھی نہیں پڑھاتے، حفظ بھی نہیں کرواتے، مدرسہ ہی نہیں پڑھاتے، کئیوں کا الحمدللہ میں نے دیکھا ہے وہ جس کو حفظ کروائیں اس کو اتنا پکا ٹھکا سنی بنا دیتے ہیں، وہ حفظ کے بعد جو بھی بنے، وہ جس شعبے میں بھی جائے، وہ ضرور اپنی اہل سنت کے اس میسج کو یاد رکھے گا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، میرے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کالج میں پڑھنے والے کو آج، چلو کل نہیں، آج ذہن مل گیا، اسٹوڈنٹ اسکول میں پڑھنے والے کو آج مل گیا، آپ سب کو میں کہہ رہا ہوں، آپ کا جو بھی عہدہ ہے، آپ ماسٹر ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، گھر میں کوئی آپ کا عہدہ ہے، کام کرتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں، آج ہم نے انشاءاللہ سستی کا، آج سے سستی ختم، میں نے جینا، میرا مرنا، میرا اب ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے ہوگا۔ اب اس کے لیے میں جہاں بیٹھوں گا میں یہ بات کروں گا، میں یہ عقیدہ دوں گا کہ میرے آقا کے بعد بس نبوت کا دروازہ بند ہے، میں علماء سے سیکھوں گا۔ ہماری تنظیم ضیاء الہدیٰ کے تحت الحمدللہ ٹرینرز وہ باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں، انگلینڈ سے ٹرینرز باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں، ہم نے کیسے اپنے مشن کو، ہم نے ہدف کو، ٹارگٹ کو اچیو کیسے کرنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یار مجھے تو علم ہی نہیں ہے، میں تو مولوی نہیں ہوں،
بھائی اس کے لیے مولوی ہونا تو ضروری نہیں، اس کے لیے مولوی ہونا ضروری نہیں، جذبہ ہونا ضروری ہے۔ ادھر فیصل آباد کے اندر جس بندے کو بزنس کا پتہ ہی نہیں، لوموں کا پتہ ہی نہیں، کپڑے کا پتہ ہی نہیں، وہ صرف سنا کے لومے کھول لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، ایک دن ہو ہی جاتا ہے۔ خدا کے بندے، اس کا جذبہ تھا کہ میں نے گھر چلانا ہے، میں نے بزنس مین بننا ہے، وہ بن ہی گیا۔ اس کے لیے جذبہ ضروری ہے۔ خود ہی آپ پھر علم سیکھیں گے، پھر خود ہی اپنے مقصد میں کامیابی لیں گے۔ اس سے آپ کا کوئی بزنس بند نہیں ہوگا، کوئی فیکٹری نہیں چھوٹے گی، کوئی آپ کا گھر تنگ نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ آپ دیکھ لینا، مجھ سے وعدہ کر لیں آج، 1 سال کے بعد مجھے مل لینا، یا 1 سال کے اندر ہی آپ کہیں گے پہلے بے سکونی تھی، پیسہ تو تھا، بے سکونی تھی، خدا کی قسم جب سے میں نے یہ مشن پکڑا ہے، سبحان اللہ، گھر میں وارے ہی نیارے ہو گئے، بیوی بھی وفادار بن گئی، بچے بھی ہاتھ چومنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو محبوب کا وفادار غلام بنتا ہے، ہر چیز اس کی وفادار بن جاتی ہے، ہر چیز اس کی وفادار بن جاتی ہے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس ملک میں بھی چلے جائیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، ویسٹ انڈیز میں، ابھی ویسٹ انڈیز ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کے اندر، وہاں بھی الحمدللہ تنظیم ضیاء کا وہاں بھی کام ختم ہے، وہ نموسر صاحب سب سے زیادہ قادیانی، جرمنی ان کا مین مرکز، لیکن ابھی اسی پاکستان سے واپسی پر میں جرمنی جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت دی ہے تو خدا را کچھ کام اچھا کر جائیں، کچھ اچھا کر جائیں۔ نیت کرتے ہیں مشن حسین کو زندہ کریں گے سارے، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ بس میرا یہی میسج